آپ سب نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ آپ جب کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یا وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے اوپر اسی طرح کے الزامات لگتے ہیں اور آپ ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کسی کے اوپر آپ کو الزام نہیں لگانا چاہیے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا پی ڈی ایم بنی تھی عمران خان کے حکومت کے خلاف، مولانا فضل الرحمان کو سربراہ بنایا گیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو ہم صدر بنائیں گے۔ مولانا کی تھوڑی سی تعریفیں کی جاتی تھی کہ بہادر ہے، مدبر ہے، اور پھر مولانا کو یعنی کہ استعمال کیا جاتا تھا۔ مولانا جوش میں آ کے کبھی کہتے تھے یہ یہودی ایجنٹ ہے، کبھی کہتے تھے اس کو جرنیلوں نے پالا ہے، کبھی کہتے تھے یعنی کہ وہ جو پوری پی ڈی ایم تھی، ظاہری بات ہے یہ سارے الزامات مولانا خود نہیں لگاتے تھے، یہودی ایجنٹ والا ان کی طرف سے ڈائریکٹلی تھا، اور باقی چونکہ وہ سربراہ تھے، ظاہری بات ہے ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، ان کو اس وقت ذمہ داری لینی چاہیے تھی کہ اگر عمران خان کے اوپر ان کی سربراہی میں کوئی الزام لگتا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ منع کرتا کہ اس طرح کے الزامات آپ کو نہیں لگانے چاہیے۔ خیر، عمران خان کتابیں لکھی گئی کہ یہ وومنائزر ہے، یہ بچہ باز ہے، یہ نشائی ہے، اور طرح طرح کے الزامات تھے کہ یہ کرپٹ ہے، نااہل ہے، وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا، عمران خان جیل میں ہے، اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ٹیبل مکمل ٹرن ہو چکی ہے۔ اب اگر عمران خان خود بھی کہے کہ میں نشہ کرتا ہوں تو نہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہے، اور نہ ایون ان کے دشمن یہ بات مانیں گے کہ عمران خان کوئی نشہ بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف جو پی ڈی ایم ہے، ظاہری بات ہے اس کے بعد کیا ہوا، مولانا کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا۔ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، اور جو زرداری ہے وہ صدر بن گئے، اور مولانا کو انہوں نے اب ایک نئی ڈیوٹی دی۔ مولانا کو کہا کہ آپ نے لشکر بنانی ہے، اور آپ نے اب جو ہے طالبان کا مقابلہ کرنا ہے، آپ نے لڑائی کرنی ہے۔ اس بات کے اوپر جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ غصہ کر گئے کہ میں کیوں یہ کام کروں، جن کا کام ہے وہ کرے، ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ مولانا نے انکار کیا، آپ سب کو پتہ ہے کہ مولانا کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے، اور میں نے ان کو لکھا ہوا ہے تاکہ میری طرف سے اس میں کسی بات کا اضافہ نہ ہو۔ تو اب مولانا کو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو مولانا وہ پٹھو ہے، دوسرے نمبر پہ وہ ڈیزل پرمٹ کے اوپر بکنے والے ہیں، تیسرے نمبر پہ یہ مولانا کرائے پہ دستیاب ہے، زرداری کے لیے، شہباز شریف کے لیے، آرمی کے لیے، یا کسی بھی اور کے لیے مولانا کو جو چاہے وہ کرائے پہ ان کو لیا جا سکتا ہے۔ ایک اور الزام اب یہ لگایا جا رہا ہے کہ مولانا دوسرے اگر ملتے ہیں امریکن یا کسی اور سے تو مولانا خوش نہیں ہوتے، خود یہ یہودیوں کو کہتا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر بناؤ اور میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انڈائریکٹلی یہودیوں کا ساتھی بھی مولانا کو کہا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ یہ مولانا یہ جسٹ حلوہ کھانے والا ہے، اور یہ یعنی کہ مولانا نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ جسٹ نام کا عالم ہے، اور اس کو ہم نہیں مانتے۔ بتایا گیا کہ ہم اس کو اسلامی شخصیت یا مولوی نہیں مانتے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا الزام ہے، ظاہری بات ہے کرپشن کا بھی کہا گیا، جرنیلوں کا غلام بھی کہا گیا، اور جو بڑا الزام لگایا گیا، شرابی بھی کہا گیا، وہ یہ لگایا گیا جو میں سمجھتا ہوں یہ جتنی بھی باتیں ہیں میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، اسپیشلی جو مزید دو الزامات ہیں اس کے ساتھ تو میں بالکل بھی اتفاق نہیں کروں گا۔ جس طرح بتایا گیا کہ اب شرابی بھی ہے، اور بتایا گیا کہ جی یہ بچہ باز ہے۔ مولانا کے بارے میں یہ بات، یہ اسپیشلی چونکہ بہت بڑا الزام ہے تو میں نام لوں گا، یہ عائشہ گلالی کی طرف سے کہا گیا کہ جو مولانا ہے یہ بچہ باز ہے اور یہ ان کی سربراہی کرتا ہے۔ میں پھر کلیئر کر رہا ہوں، میں بالکل اتفاق نہیں کرتا، مولانا ایسے نہیں ہو سکتے، مگر ایک چیز جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور جس کے ساتھ میں اتفاق کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم سب کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کسی کے کریکٹر کے اوپر یا کسی کے اوپر الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ یہ دنیا گول ہے، اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ پھر اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب وہی چیزیں آپ خود پر فیس کرتے ہیں۔ تو مولانا کا ہم نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور بلکہ آج کل دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط کریں، اور اسپیشلی مولانا کو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا اگر وہ عمران خان سے معافی مانگ لے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بندہ اس کو ابھی معاف کر دے، آگے کیا ہوگا جب یہ زندگی ختم ہوگی وہ شاید بہت زیادہ مشکل ہو۔